اس کے علاوہ ہم نے جو ایک چیز دیکھی ہے وہ ہے انزائٹی کا. جن لوگوں میں انزائٹی کا فیکٹر بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے ان لوگوں میں بھی وینس لیکیج پائی گئی ہے. اور آپ دیکھیں اس کا کیسے سسٹم، آپ کہیں گے یہ انزائٹی کہاں سے آ گئی. مطلب ہوتا یہی ہے کہ جو اینکشس لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی آٹونومک سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اور ہم نے خود اس کی ایگزامپل دیکھی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا ہمارے ایکٹائل ڈسفنکشن کے، جو بہت سیویئر ہوتے ہیں، جب انہیں چیک کرتے ہیں تو ان کے نفس میں ایک ٹیکا لگاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شروع میں جب مریض آتا ہے بڑا خوفزدہ ہوتا ہے، اس کے نفس میں ایک، جب ٹیکا لگاتے ہیں تو اس کے خوف کے مارے بہت برا حال ہوتا ہے. پھر اس کی جب ہم چیکنگ کرتے ہیں کلر ڈاکٹر سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں جناب وینس لیکیج ہے. لیکن اسی بندے کو آپ پھر دوسرے تیسرے دن بلاتے ہیں تو وہ ریلیکس ہوتا ہے، پھر اس کو انجیکشن لگاتے ہیں تو اتنا خوف زدہ نہیں ہوتا. پھر اس کا جب اب کرتے ہیں دوبارہ کلر ڈاپلر تو دیکھا ہے کہ اس کا وینس لیکیج جو ہے وہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیمپرری سائیکولوجیکل ریزنس کی وجہ سے بھی وینس لیکیج جو نا یہ ہو سکتا ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی سائڈ پہ. ٹریٹمنٹ جو ہے اس کا کمپیریٹیولی بڑا مشکل ہے، لیکن اس کا ٹریٹمنٹ کی لائن وہی ہے جیسے جن لوگوں میں پیریفرل آرٹری ڈیزیز ہے، یعنی کہ ان لوگوں میں تو بات واضح ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ ہم نے وہی کرنا ہے کہ ہم نے اس کا بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ہے، ہم نے اس کی ڈائبٹیز کنٹرول کرنی ہے، میٹابولک سنڈروم ہے اسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے، کولیسٹرول وغیرہ کا ہم نے ٹھیک کرنا ہے، علاج کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک اور ہے کہ ہم جو ہے نا جو دوائیاں جو ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ویسلز کو کھولتی ہیں، یعنی کہ آرٹریز میں سے بلڈ کا فلو بڑھاتے ہیں. اب یہ بتا دوں کیا میکانزم ہوتا یہ ہے کہ جیسے ایک بالٹی ہے نا، تو بالٹی میں سمجھے چھوٹا سا سوراخ ہے، تو آپ اوپر سے پانی بھرتے ہیں، ادھر سے پانی نکل جاتا ہے. لیکن اگر آپ اوپر سے پانی کی سپیڈ بہت بھر دیں، تیز کر دیں، تو وہ بالٹی بھر جائے گی، چاہے وہاں سے نیچے سے لیکیج ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی میکانزم کو ہم استعمال کرتے ہوئے ہم جو ان کا جو بلڈ فلو ہے اس کو بڑھاتے ہیں، جیسے وائگرا یا سلڈینافیل جو یعنی کہ ٹیڈیلافیل، دوسرا ہوتا ہے ایل آرجنین، دوسری چیزیں جو ویسلز کو کھولتی ہیں ڈفرینٹ نائٹرائٹس، وہ ہم دیتے ہیں، اس سے فلو بڑھ جاتا ہے. فلو بڑھ جاتا ہے کہ وہ لیکیج جو ہے وہ اس کو اوور کمپنسیٹ کرتے ہوئے نفس کو کھڑا کر دیتے ہیں. یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے. پھر میں نے بتایا کہ کس طرح ٹیسٹوسٹیرون کا بڑا رول ہے. جو ہم ٹیسٹوسٹیرون کی جو ہے نا اس کی سپلائی اس کو بڑھاتے ہیں تاکہ اس کے ایریا جو ہے نا وہ جو خراب ہوئے ہیں وہ ریجنریٹ کر سکیں، اس سے بھی امپرومنٹ ہو جاتی ہے. پھر اس طرح ویکیوم پمپ لگا دیتے ہیں جو کہ بلڈ کو کھینچتا ہے اور بلڈ وہاں تک جب رہتا ہے نرش کرتا ہے، زیادہ دوڑا کرتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے اپنے نفس کو، اس کے ٹیشوز کو، تو وہاں پر کچھ ریپیئر کا سسٹم جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نا سم ٹائم ایک بڑی یعنی کہ اس کا مشکل سا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ ہم ٹائم ایسے کرتے ہیں کہ وہ جو ویکیوم پمپ ہوتا ہے اس میں ربڑ کے نا بڑے اسٹرانگ بینڈ ہوتے ہیں. اس کو ایک ٹیکنیک کے ذریعے نا جب وہ نفس کو پہلے کھڑا کرتے ہیں پمپ سے، پھر اس بینڈ کو اس کے جڑ پہ چڑھا دیتے ہیں، تو وہ جو وینس لیکیج کا ایریا ہے اس کے اوپر اگر چڑھ جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ رک جاتا ہے بلڈ. اور اگر ایک بینڈ نہ کریں کام تو ہم دو بینڈ استعمال بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بینڈ زیادہ اسٹرانگ پکڑنے والا ہو، ایک یا دو ہوں، تو وہ بھی کام جو ہے نا وہ کر جاتے ہیں اس سلسلے میں. اچھا، پھر اس طرح ہی جو انٹراکوونس انجیکشن ہے وہ بھی بلڈ کو ایسے بڑھاتا ہے، اس سے بھی کام چل جاتا ہے. یعنی کہ اگر جو فلو ہے وہ جو لیکیج ہے وہ تھوڑی ہو اور پیچھے سے ہم بلڈ کا فلو بڑھانے کی پوزیشن میں ہم ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ پھر آخری ہمارے پاس حل وہ رہ جاتا ہے کہ جو وین جہاں لیکیج ہے
اس کو ہم کسی طریقے سے خاص قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے پہلے لوکیٹ کرتے ہیں کہ یہاں 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 جو ہے وہ لیکیج ہے، تو پھر ان ویسلز کو جو ہے نا وہ کاٹری سے ان چیزوں سے اس کو بند کر دیتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ نیچے سے جڑ میں بھی کچھ ایک دو پوائنٹ ہوتے ہیں، وہاں سے بھی لیکیج کرتے ہیں۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ یہ ٹیمپرری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ کیسے بلا؟ ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے تو آپ نے بند کر دیا، پھر لیکیج کہیں اور جگہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ اسی سے شک پڑتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ اصل میں ٹیونک ایلبوجن کی ہے، اور ٹیونک ایلبوجن کہیں اور سے خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو کوئی ایمبولائی کا سسٹم آیا ہے، اس سے بھی جو وینز جو ہیں وہ اس کو بند کیا جاتا ہے۔ لیکن میں بتا کہ وینز کو بند کرنے والا سسٹم جو ہے یہ صرف ٹیمپرری طور پہ آپ کو ریلیف دیتا ہے اس چیز میں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس جو چوائس رہ جاتی ہے وہ پھر سرجری رہ جاتی ہے۔ سرجری میں ہوتا یہ ہے کہ ہم امپلانٹ ڈالتے ہیں۔ امپلانٹ یہ ہوتا ہے کہ اندر آپ کا کارپس کونزم کا سسٹم جو ہے وہ اس کو نکال دیتے ہیں، اور کپوروں سے تھوڑی سی کاٹ کے تھیلی کو وہاں سے دو روڈیں، بڑی نرم نرم روڈیں ہوتی ہیں جن میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، جیسے ٹیبل لیمپس جو ہوتے ہیں سیدھے ایسے سیدھے کر لیتے ہیں، اس قسم کی ایک راڈ ہوتی ہے جو بہت ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہے، بڑی مہنگی ہوتی ہے، وہ اندر ڈالتے ہیں اس کا ناپ لے کے، تو وہ پھر اندر ڈال دیتے ہیں، تو وہ اپنی مرضی سے اس کو بینڈ کر دیتے ہیں، اس کو اپنی مرضی سے سیدھا کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ٹریٹمنٹ ہے، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پیشنٹ ہے اس کی جو ایجیکولیٹری پاور ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ ایجیکولیٹ بھی کرتا ہے، وہ بچے بھی بنا سکتا ہے، تو اس میں وہ پریشانی کی بات نہیں، یعنی کہ یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے، یعنی کہ جو کہ ہمارے پاس آخری چوائس کے طور پر ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے۔ تو آج میں نے یعنی کہ میں نے چونکہ اس کے ٹریٹمنٹ بڑے مشکل ہیں اور بڑے ڈفرینٹ ہیں، اس لیے میں یہ جو ویڈیو بنانے سے ذرا گریزاں تھا۔ تو بہرحال آج میں نے آپ لوگوں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور یہ میں نے ویڈیو آپ کے لیے پیش کر دیں۔ امید ہے کہ آپ کی ذہنی تشفی ہوئی ہوگی۔ ہم نے تو یہ چینل ہی لوگوں سے محبت اور صحت کو پھیلانے کے لیے بنایا ہے۔ تو آپ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ڈاکٹر برقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔